روزہ داروں کے حق میں قرآن کی شفاعت اور رمضان کی شفاعت کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے۔ المستدرک الصحیحین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 350 پہ حدیث طیبہ نمبر 2036 میں ہے، نبیوں کے تاجدار نے فرمایا القرآن والصیام یشفعان للعبد۔ آقا کریم نے فرمایا قرآن اور رمضان دونوں اللہ کے بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ یقول صیام ربی انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، روزہ کہے گا مولا میں نے اسے دن کو کھانے سے بھی روکے رکھا، اپنی شہوات سے بھی روکے رکھا، فشفعنی فی، مولا اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول کر لے۔ ویقول القرآن، آقا فرماتے قرآن کہے گا ربی انی منعتہ النوم باللیل، مولا رات کو نماز تراویح میں میری تلاوت ہوتی تھی، یہ بندہ ہمتن گوش ہو کے قاری قرآن کے لبوں سے نکلنے والے قرآن کی الفاظ کی تلاوت کو سنا کرتا تھا، اپنی نیند کو اس نے قربان کیا ہوا تھا۔ فشفعنی فی، قرآن کہے گا مولا اس کے حق میں میری شفاعت قبول کر لے۔ آقا کریم فرماتے ہیں فیشفعان، اللہ تعالیٰ قرآن کی شفاعت کو بھی قبول فرما لے گا، اس بندے کے حق میں رمضان کی شفاعت کو بھی قبول فرما لے گا۔ اب یہاں پہ یہی بات جو میں نے عرض کی ہے، المستدرک الصحیحین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 350 پہ حدیث طیبہ نمبر 2036، اسی کا حوالہ میں باغ جنت کتاب ہے مکتبہ فکر دیوبند کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی کی، اور اس کے صفحہ نمبر 279 پہ بھی اس نے یہی لکھا ہے کہ قرآن کی شفاعت بھی اللہ قبول کرے گا اور رمضان کی شفاعت کو بھی اللہ قبول فرمائے گا۔ اندازہ یہ لگائے بندگان خدا کہ جب نبی کے صدقے ملنے والے قرآن کی شفاعت قبول ہو اور نبی کے صدقے ملنے والے رمضان کی شفاعت کو قبول کر لیا جائے گا، بلکہ ایک اور حدیث طیبہ میں آتا ہے، آقا فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، حجر اسود اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، جنہوں نے حجر اسود کا بوسہ لیا ہوگا یا جنہوں نے استلام کیا ہوگا، دور کھڑے ہو کے، جس کے لب نہیں پہنچ سکتے وہ دور کھڑے ہو کے یوں ہاتھ کا اشارہ کر کے چوم لینا، اسے استلام کہتے ہیں۔ قیامت کے دن ہر اس بندے کے حق میں حجر اسود گواہی دے گا اور شفاعت کرے گا، مولا فلاں بن فلاں نے مجھے چوما تھا، میری شفاعت کو قبول کر لے۔ اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہاں کوئی باکس تو نہیں رکھا کہ جس پہ لکھا ہو کہ ایک قدر شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی بہک کے حجر اسود اس باکس میں ڈالے تاکہ قیامت کے دن حجر اسود پہچان سکے کہ کس کس نے مجھے چوما ہے، کس کس نے استلام کیا ہے، کس کس نے چومنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ جب بروز حشر پوری مخلوق خدا میں سے حجر اسود اپنے چومنے والے کو پہچان لے گا تو پھر ماننا پڑے گا نبیوں کے تاجدار بھی پہچانیں گے زندگی میں میرے کس غلام نے مجھ پر درود و سلام پڑھا تھا۔ جبھی تو کسی نے کہا نا بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر کہ ہر غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔